وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں آج کون سی زبان بولی جائے گی؟ آج یہ سوال تھا کہ آج ایسا کرتے ہیں کہ وہ زبان بولتے ہیں جو پورے وطن کی مختلف زبانیں بولی، کیوں نہ آج ہماری قومی زبان اردو زبان بولی جائے۔ تو انشاءاللہ آج اردو زبان ہی میں مدنی پھول ہوں گے، مگر کمال کا ٹاپک ہے کیونکہ ہم نے مختلف بولیاں بولی ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہیں جو سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ آج ہم کچھ آپ کو پیارے پیارے واقعات سنائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بار پھر مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 11 کے سیگمنٹ وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں۔ حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی حکمرانی کا پرچم عالم کائنات کی تمام مخلوقات پر لہرا چکا ہے۔ خدا کی مخلوقات میں کوئی ایسا عالم نہیں جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات و تصرفات کی سلطنت کا سکہ نہ چلتا ہو۔ انسانوں کے علاوہ جمادات و نباتات اور حیوانات نے بھی اپنی تکالیف اور مرادیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائیں۔ سلام کرنے والا پتھر، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ میرے آقا پتھر کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ رونے والا ستون، مسجد نبوی شریف میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا، اس سے ٹیک لگا کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہاں اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آوازیں آنے لگی، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بل بلانے کی آواز آئی، اور بے قرار ہو کر ستون زار زار رونے لگا۔ ستون کی گریہ بازاری کو سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر نبی پاک نے جب اس ستون کو اپنے سینے سے چمٹایا تو حضرت بریدہ کی حدیث میں بھی یہ وارد ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ستون سے فرمایا، سنو میرے آقا، انسانوں کی تو انسانوں کی، جانوروں کی، بلکہ درخت کی بولی بھی جانتے ہیں۔ درخت بھی نبی پاک کی بات سمجھتا ہے۔ آقا نے سینے سے لگا کر فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اس باغ میں تیری پہلے والی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے، ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بہشت یعنی جنت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے خدا سے دعا کر دوں تاکہ جنت میں خدا کے اولیاء تیرے پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب کیا تھا؟ سنیے عاشقان رسول۔ ستون کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت میں ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ خدا کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں، مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو قبول کر لیا۔ پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں دیکھو، اس ستون نے دارالفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دارالبقا کی حیات کو اختیار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ستون کو اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، اگر میں ستون کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا تو قیامت تک روتا رہتا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہاں بڑی عشق والی بات علماء نے لکھی ہے کہ جب ستون روئے عشق رسول میں تو نبی پاک سینے لگاتے ہیں، امتی عشق رسول میں آنسو بہائے تو آقا کیوں نہ کرم فرمائیں گے۔ اور سبحان اللہ، آج بھی یہ ستون کہاں ہے؟ ریاض الجنہ میں استوانۃ الحنانہ، یہ وہ ستون ہے کہ جو رونے والا ستون ہے جس کو وہاں آج بھی دفنا دیا گیا تھا۔ وہ پلر کا وہ یاد دلاتا ہے اس ستون کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، ریاض الجنہ میں جا کر ہمیں نوافل پڑھنا نصیب فرمائے۔ آئیے اردو زبان میں ہمارا مدنی مقصد دہرائیں گے جو کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور
सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब आज बारी क्या है? कलाम की। कौन सी ज़बान में कलाम पढ़ेंगे? हमने कई